ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہ ہوئی ہو پھر کیا حرج ہے؟ فرض کر لو نہیں توبہ قبول، پھر کیا حرج ہے؟ کام کرے توبہ پھر کر لے، پھر کرے. اللہ نہیں کہتا هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتی ہے. وہ خود کہتا ہے قبول کرتا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں کرتا؟ اگر قبول نہ کرنی ہوتی توفیق کیوں دیتا؟ یہ خود توفیق دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے. بندوں کے پاس ہے ہی کیا سوائے اس کے کہ معافی مانگتے رہے. میاں گناہ پہ تو معافی مانگنی ہے، نیکی پہ بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے پیش کرے. شکر کرے توبہ کی توفیق ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی چیز کیا ہے نامہ عمل میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ اچھا بندہ اللہ کا ہوگا جس کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ توبہ کے جملے ہوں. یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ جو حدیث میں الفاظ جو آپ اپنی زبان جانتے اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے. حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزو لوگوں کو توبہ کی تلقین کرتے تھے تو دیہاتی لوگ ہوتے تھے. ایک آدمی نے کہا حضرت توبہ کے جملے یہ عربی والے آدمی ہوتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ کہا کرو کہ اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے. اور اللہ خود کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کیا فَلَا يَتُوبُونَ، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ اللہ نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، خدا کو آخر پڑی کیا ہے کہ تمہیں عذاب دے، جہنم میں پھینکے، دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا کرے. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اس کا اور اس پر ایمان لاؤ. توبہ مشکل گزرتی ہے، شکر کرتا رہے نیکیوں پہ. یہ بھی ایک ہی طرح کا اعتراف ہے. یقین مانو فرشتہ آ کر کان میں کہہ دے کہ کفر پہ مرو گے تو بھی توبہ کرتا ہے. کوئی حل نہیں ہے. روم کی حکایت بڑی زبردست ہے، وہ کئی بار سنائی لیکن ممکن ہے نہ سنی ہو تو کندھے مقرر صحیح. وہ خانقاہ میں تھا اور بڑا اللہ اللہ کرتا تھا اور کوئی درویش آیا اور یہ جب نماز سے فارغ ہوا تہجد کی، شیخ تھے تو آواز آئی کہ تمہاری نماز قبول نہیں. وہ صاحب کشف تھا کوئی درویش، بڑا پریشان ہوا اور بڑی بے قراری سے صبح تک کا وقت کاٹا. شیخ نے دیکھا تو اس کا چہرہ افسردہ. فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات کہنے کی تو نہیں لیکن پریشانی. ان کا کیا؟ اس کا حضرت رات جب آپ نے تہجد پڑھی تھی تو آواز غیب سے یہ آئی کہ تمہاری نماز قبول نہیں، جاؤ نکلو یہاں سے مردود ہو. ان کا پھر اسے کہا حضرت میں تو ہل گیا کہ آپ کی نماز کا کیا ہوگا؟ فرمایا آج سنا ہے؟ اسے کہا. فرمایا ہم تو 28 برس سے سن رہے ہیں، 28 سال ہو گئے، روز یہی سنتا ہوں کہ مردود ہو، کوئی چیز قابل قبول نہیں. اس کا پھر ان کا پھر اپنا کام کرنا ہے نا، وہ ان کا کام ہے قبولیت، وہ جانے، میرا کام تو پڑھنا ہے، میں پڑھتا ہوں. اور اگلی رات جب آئی تو انہوں نے کہا اے رب میرے اور تیرے ہی درمیان تھا، میں عبادت کرتا تھا، آپ کی طرف سے آتا تھا کہ نہیں قبول، اب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو محبت ہے نا یہ اس کے لیے بڑی غیرت کی بات ہو گئی ہے کہ غیر اب تانا مجھے دیں کہ تیری نماز قبول نہیں ہوتی. بس دعا مانگی اور گرے اور ختم ہو گئے. وہ سجدے سارے ہی قبول ہو گئے. اسے بھائی اس پہ عمل